تو قرآن مجید جینوئنلی انسان سے کنسرن رکھنے والی کتاب ہے، اور انسان کو انسان سے کنسرن رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی پوری لائف پر امپیکٹ کرتی ہے۔ تو انسان کے کول کو، انسان کی معاشرت کو کس بنیاد پر کھڑا ہونا ہے اور کن باتوں پر رکھنا ہے، وہ اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کو کسی مقصد کے ذریعے ملنا ہے اور کسی مقصد کی طرف جو ہے نا اکٹھے رہنا ہے کسی مقصد کے لیے، اور وہ ہے خوشی، وہ ہے راحت، وہ ہے لذت، اور جن لذتوں میں وہ ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو ان لذتوں کے بارے میں بدگمان نہیں کرنا، بلکہ ان کو 100% اس میں تمتع کرنے کی اجازت دینی ہے۔ قولوا السلام، یعنی ان پر سلامتی بھیجنی ہے، ان کو اپنے دل میں برا نہیں سمجھنا۔ جب وہ فارغ ہو چکے ہیں تو ان کو کہنا ہے، جس طرح ایک کیچڑ سے انسان جاتا ہے اور جا کے نکال لیتا ہے اپنی محبوب چیز کو، یا ڈوبتے انسان کے لیے انسان کو تیراکی سیکھنی ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ گدلا سمندر ہے میں بھی گر جاؤں گا، کیوں اندر جانے اس بھور سے نکال لیں۔ تو یہ ہے نبیوں کا اور رسولوں کا کام، اور یہ امت کا۔ اللہ پاک نے ذاتی طور پر دعوت کے عمل کو نہیں چھوڑا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی راہ دکھا۔ پہلی اور آخری آیات سورتوں کی، سورۃ فاتحہ ہے یا سورۃ الناس ہے، وہ اس مرکز پر ہے کہ رب العالمین اللہ ہی ہے، مجھے کھلانے والا اللہ ہے۔ یہ رسولوں کی یقین ہوتے ہیں، اور رسول مخاطب وہی ہوتے ہیں، اور رسالت کا کام رسول اللہ کی امت کے پاس ہے، اور یہ یقین بھی انہی کے ذمہ آتا ہے، وہی اس یقین کو اپنے دل میں لے کے پھرتے ہیں، جو اس کام کو کرتے ہیں، رسالت کے کام کو۔ تو مالک الملک جو ہیں، ان کا پہلا تقاضا جو ہے ہم سے، جو ان کے کلام میں پہلی آیت میں اور آخری سورت کی پہلی آیت میں ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ کو اللہ پاک کو ہی اپنا رب مانے اور اس کو تسلیم کریں اور اس بات کا یقین رکھیں۔ پہلا تقاضا اللہ پاک کا اپنی ذات کی نفی ہے، کہ ہم اپنی ذات کی، اپنی عقل کی، اپنے ماحول کی اور اپنے سارے لائف پیٹرنز کی، جو جس صورت میں بھی نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ڈگری کی محنت ہے، چاہے وہ عمارت بنانے کی محنت ہے، انجینئرنگ کی ہے، ڈاکٹری کی ہے، اور چاہے وہ صدارت کی ہے، وزارت کی ہے، ان تمام محنتوں کو اپنے پلنے کا سبب یا اپنی فلاح کا دار و مدار مت سمجھیں۔ فلاح کا دار و مدار اللہ پاک کی ذات کو اور اس کی تعریف کو سمجھیں، اس کی معرفت کو سمجھیں، یہ مقصد زندگی ہے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے ہماری کمزوری کیا ہے، کہ ہم یہ نہیں سوچتے، ہمیں اس بات کا ہمیشہ شک رہتا ہے، مشکل رہتی ہے کہ ہم دکھنے پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیز دیکھی جائے، جو چیز عقل کو سمجھ آئے، وہی ہمارے لیے اٹل حقیقت ہوتی ہے، اور اسباب کی دنیا اللہ نے بچھائی ہے، اس کو مزین بھی اس نے کیا ہے، ہمیں بھی اسی نے بنایا ہے، اس میں محنت کرنا بھی اسی نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور اس محنت کے ذریعے